نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا موت کی حالت خواب جیسی ہوتی ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ زمر کی آیت 42 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، بعض قول کے مطابق مردوں کی روحیں جب وہ مریں اور زندوں کی روحیں جب وہ سوئیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور ان میں آپس میں تعارف ہوتا ہے جب تک اللہ چاہے۔ پھر مردوں کی روحیں تو روک لی جاتی ہیں اور دوسری روحیں مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی مرنے کے وقت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مردوں کی روحیں اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور زندوں کی روحیں واپس بھیج دیتا ہے، اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی، اور غور و فکر کے جو عادی ہیں وہ اسی ایک بات میں قدرت الہی کے بہت سے دلائل پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند اور موت میں بڑی مماثلت ہے۔ انسان سوتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ نیند سے بیدار ہوگا یا نہیں، چونکہ ہر دن کے بعد رات آتی ہے۔ کچھ سونے والے اللہ کے حکم سے ابدی نیند کی آغوش میں پہنچ جانے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ سوتے رہ جاتے ہیں، اور جن کی ابدی نیند یعنی موت کا وقت نہیں آتا وہ دوبارہ نیند سے بیدار ہو کر زندگی کی مہلت عمل پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان سے احساس اور حرکت کو سلب کر لیا، پھر ان میں دوبارہ احساس اور حرکت کو لوٹا دیا، گویا کہ وہ سوئے تھے پھر بیدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے واسطے سے ان سے سوال کیا کہ آپ کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا، میں نے ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں قیام کیا ہے، ایسے جیسے کوئی خواب سے بیدار ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے جس ذکر کا اہتمام فرمایا ہے اور امت کو جس کی تلقین کی ہے، اس کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، جو کہ کچھ یوں ہیں: اے میرے پالنے والے رب، تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں لیٹتا ہوں اور تیری ہی رحمت میں جاگوں گا۔ اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے بھیج دے تو اس کی ایسی ہی حفاظت کرنا جیسی تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ہر رات اس کو پڑھ کر سونا اپنا معمول بنا لینا چاہیے، انشاءاللہ۔ سنتے جائیے اور آگے سینڈ کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو براہ راست ہوئی تھی؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔